السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اساتذہ ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے تھے گلدستہ معاون امتحانات 2024 جو نیو ایڈیشن آیا ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو امید ہے یہ مطالعہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ لوگ اس سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ تو ہم نے اس میں چند صفحات کا مطالعہ پہلے کر لیا ہے اور مزید ہم اس کا صفحات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کو دوسروں کو بھی شیئر کر رہے ہوں گے تاکہ صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک پہنچایا جا سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن و علوم کا حصہ انشائیہ۔ صحابہ کرام کے نزدیک صورتوں کی تقسیم۔ طوال۔ قرآن مجید کی 7 بڑی صورتیں ہیں: البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف، الانفال، التوبہ طوال کہلاتی ہیں، یعنی لمبی صورتیں۔ واضح رہے کہ سورہ برات چونکہ سورہ انفال کا تتمہ ہے، اس لیے بعض نے اس گروپ کی تعداد 7 بتائی ہے اور بعض نے 8۔ معین، وہ صورتیں جن میں 100 کے قریب آیات پائی جاتی ہیں، سورہ یونس سے سورہ فاطر تک معین کہلاتی ہیں۔ معین صورتوں کی تعداد 26 ہے۔ مثانی، ایسی صورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے کم ہو اور اکثر نمازوں میں ان کی تلاوت کی جاتی ہو، اور سورہ یاسین سے سورہ قاف تک مثانی کہلاتی ہیں۔ مثانی صورتوں کی تعداد 15 ہے۔ تو حاشیہ ہم اس کا پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ تورات کے بدلے 7 طوال، زبور کے بدلے معین، انجیل کے بدلے 7 مثانی اور مفصل میرے ساتھ خاص ہیں۔ اچھا، تو آگے چلتے ہیں۔ مفصل، سورۃ الزاریات سے الناس تک مفصل کہلاتی ہیں، پھر والزاریات سے المرسلات تک طوال مفصل، النبع سے البینہ تک اوساط مفصل، اور الزلزال سے الناس تک کسار مفصل کہلاتی ہیں۔ مفصل صورتوں کی تعداد 64 ہے۔ قرآن کی 7 منزلیں ہیں۔ سورہ الفاتحہ سے الناس تک یہ 4 صورتیں اور 85 رکوعات پر مشتمل ہے۔ المائدہ تا توبہ یہ 5 صورتیں 86 رکوعات پر مشتمل ہے۔ ویسے اگر ان کو پہلے والے حصے کے ساتھ ہی شامل کر دیا جاتا تفصیل کے ساتھ تو بہتر ہے۔ بنی اسرائیل تا الفرقان یہ 9 صورتیں اور 76 رکوعات پر مشتمل ہے۔ الشعراء تا یاسین یہ 11 صورتیں 72 رکوعات پر مشتمل ہے۔ الصفات تا الحجرات یہ 13 صورتیں اور 86 رکوعات پر محیط ہے۔ قاف تا ناس یہ منزل 65 صورتوں اور 105 رکوعات پر مشتمل ہے۔ قاف تا ناس یہ منزل 65 صورتوں اور 105 رکوعات پر مشتمل ہے۔ تو جیسا کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں کہ اس میں واضح بیان کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کی آیات کی تعداد ہر صورت کے لحاظ سے الگ الگ بیان کر دی جاتی نا تو زیادہ فائدہ ہو جاتی، کون سی صورتیں بیچ میں شامل ہو جاتی۔ اچھا، ان کو یاد رکھنے کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ فمی بشوک، فا سے مراد فاتحہ، میم سے مراد مائدہ، یا سے مراد یونس، بے سے مراد بنی اسرائیل، اور شین سے مراد شعراء، واو سے مراد والصفات،
اور کاف سے مراد سورہ کاف ہے، یعنی جس صورت سے نئی منزل کا آغاز ہو رہا ہے، اس صورت کا پہلا حرف اس جملے میں بالترتیب ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، کتنی صورتیں؟ صرف 3 آیات پر مشتمل ہیں، 3 صورتیں، الکوثر، العصر، النصر۔ تدوین حدیث، تدوین و حفاظت قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت و حفاظت قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت قرآن پتھر کی سلوں، چمڑے، کھجور کے پتوں، بانس کے ٹکڑوں، ہڈیوں، کاغذات پر ہوتی تھی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفاظت قرآن کے لیے حسب ذیل طریقے بنائے گئے۔ حفظ، جو سب سے بہترین طریقہ کار تھا۔ کتابت، جو لکھا گیا تاکہ دوسروں کو بھی پہنچایا جا سکے۔ تعلیم و تعلم، یعنی کہ ایک جماعت کا کہہ لیں جو کہ تعلیم و تعلم کے ساتھ تعلق تھا کہ وہ لوگوں کو پڑھاتے تھے، جیسے قاری قرآن کہہ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل سے دورہ، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی تو آپ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دوبارہ انہیں سنایا کرتے، تو اس میں عیب نہیں ہے کیونکہ یہ ایک معاملہ تھا اہم ترین۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتابت اور حفاظت قرآن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں قرآن کی کتابی شکل میں جمع کرنے کا سبب جنگ یمامہ میں حفاظ کی شہادت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تکرار بننا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جمع قرآن کے لیے 4 طرح کی تصدیق کرتے تھے۔ ایک، اپنے حافظے سے توثیق کرتے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مشترک وصول کرتے اور لکھی ہوئی آیات لے کر آنے والے سے 2 گواہ طلب کرتے۔ لکھی ہوئی آیات کا دوسرا نسخہ سے تقابل کرتے تھے۔ نیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے کو ام الصحائف کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ متفرق صحائف پر مشتمل تھا۔ تو ہم پچھلے صفحے کے جو حوالہ جاتا ہے اس کا مطالعہ کر لیں تاکہ یہ کام پورا ہو جائے۔ صفحے کا سب سے کم رکوع 66 چھٹی منزل میں ہیں۔ یہ جنگ دسمبر 632 عیسوی بمطابق جمادی الاخر 12 ہجری کو یمامہ مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت مسلمہ کذاب مدعون نبوت کے خلاف لڑی گئی تھی۔ یمامہ کی جنگ ریاض کے مضافات میں تھی، تو یہ جنگ کا ذکر آ گیا ہے اور اس سے قبل رکوعات کا ذکر آ چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تدوین قرآن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عاصم عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی تھی، یعنی کہ 1، 2، 3 اور 4 صحابہ کرام۔ نیز ان کے خلافت میں پہلی دفعہ جب قرآت میں اختلاف ہوا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت آرمینیا اور آذربائیجان عراق والوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، نیز ان کے ابھارنے پر 25 ہجری کے شروع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک رسم الخط پر قرآن جمع القرآن کا کام شروع ہوا تھا اور 30 ہجری تک مکمل ہوا، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ نیز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راجح قول کے مطابق 7 مصاحف لکھوائے تھے جو ان ممالک کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ان ملکوں کے نام ہیں مکہ، شام، بصرہ، کوفہ، مدینہ، یمن اور بحرین۔ جمع قرآن کے 3 ادوار کے مختلف مقاصد تھے۔ جمع نبوی کا مقصد قرآن کی تحریر
تحریری صورت میں محفوظ رکھنا تھا، اس لیے قرآن کو مختلف اشیاء، پتھر کی تختیاں، سفید چمڑے، لکڑی کی تختیاں پر جمع کیا گیا۔ اس لیے یہ جمع یکجائی شکل میں نہ تھا۔ عہد صدیقیہ میں جمع قرآن سے مقصود قرآن کو یکجا کتابی صورت میں کرنا تھا، تاکہ متفرقات سے کسی قطعہ کے ضائع ہونے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ یہ جمع کاغذ پر ہوا جو عہد نبوی میں نہیں تھا۔ عہد عثمانی میں جمع قرآن کا مقصد قرآن کو تلفظ سے محفوظ رکھنا تھا، تاکہ اختلاف قرأت اور اختلاف تلفظ سے فتنہ پیدا نہ ہو۔ نزول قرآن کے دو بڑے مشہور مراحل ہیں: بیت العزہ پر، جسے بیت المعمور بھی کہتے ہیں، جو کعبۃ اللہ کے متوازی آسمان دنیا پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس کا ذکر سورہ دخان، قدر اور بقرہ میں بھی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، الدخان، اور آگے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ البقرہ 185۔ یہ نزول یکے بارگی ہوا، یعنی کہ ایک کے بعد ایک ہوا تھا۔ بیت العزت سے آہستہ آہستہ حسب ضرورت قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ذکر سورہ شعراء میں ہے۔ مثلاً وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نزل بِهِ الروح الامین، شعراء 193۔ اس نزول کا دورانیہ کم و بیش 23 سالوں پر مشتمل ہے۔ آہستہ آہستہ نزول قرآن کی حکمت۔ آہستہ آہستہ نزول قرآن کی کئی ایک حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، مثلاً تثبیت قلب، رد اعتراضات، حفظ و فہم میں آسانی اور تدریج وغیرہ۔ نسخ و منسوخ۔ نسخ قرآن لغت میں نسخ کا معنی مٹانا اور ازالہ کرنا ہے، جبکہ اصطلاحاً میں رفع حکم الشرعی بدلیل شرعی، کسی شرعی حکم کو شرعی دلیل کے ساتھ ختم کرنا نسخ کہلاتا ہے۔ رفع الحکم الشرعی بدلیل الشرعی، کسی شرعی حکم کو شرعی دلیل کے ساتھ ختم کرنا نسخ کہلاتا ہے۔ منسوخ آیات کے متعلق کافی اختلاف ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1307 ہجری عیسوی پیدائش ہے اور 1703 عیسوی پیدائش ہے اور 1762 عیسوی جو ہے ان کی وفات ہے۔ نے الفوز الکبیر میں 5 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے جو کہ درج ذیل ہیں، تو ان 5 آیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 اسی سورت کی آیت نمبر 234 سے منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو منسوخ آیات جو ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج واللہ عزیز حکیم، یہاں تک۔ ناسخ جو ہے وہ والذین یتوفون منکم سے لے کر واللہ بما تعملون خبیر تک۔ اچھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180
اور سورہ النساء کی آیت نمبر 11 سے منسوخ ہے۔ جو منسوخ آیت ہے کتب علیکم اذا حضر احداکم الموت سے لے کے حقا علی المتقین تک۔ اچھا، جو ناسخ ہے تو یاد رہے کہ یہ آیتیں آنی بھی ضروری ہیں، میں اس لیے مختصر سب کر رہا ہوں کہ آیات ان کو مکمل بھی نہیں دی گئی تھی اوپر، تو اس لیے میں نے بھی انہیں شارٹ کر دیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر۔ اچھا، تو یہ ان اللہ کان علیما حکیمہ تک یہ مکمل ہوئی۔ اچھا، سورہ انفال کی آیت نمبر جو ہے وہ 65 ہے، اگلی آیت یعنی 66 سے منسوخ ہے۔ یا ایھا النبی حریدل یا حریدل، یہ ضاد اور دعاد کا فرق ہے، دل المؤمنین سے لے کر آگے جو ہے ہم آیت نکالتے ہیں جو ناسخہ انا خفف اللہ سے الفین تک، ٹھیک ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 52، سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 کی جو ہے 50 سے منسوخ ہے۔ تو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 52 الاحزاب ہی کی آیت 50 سے منسوخ ہے۔ لا یحل لک النساء سے لے کے حسنہن تک، اور جو نسخ ہے یا ایھا النبی ان احللنا لک سے لے کر واللہ غفور الرحیم تک جو ہے وہ مکمل آیت۔ تو اگر یہ مکمل دی ہوتی تو میرے لیے بھی آسان ہو جاتا۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12، اگلی آیت یعنی 13 سے منسوخ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول سے لے کر رحیم تک، اور جو نسخ ہے اشفقتم ان تقدموا سے لے کر بما تعملون تک، یہ نسخ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، مکمل آیت ہو چکی ہیں۔ تو یہ 5 آیت جو شاہ ولی اللہ کے نزدیک تھی نسخ اور منسوخ کے لحاظ سے مکمل ہو چکی ہیں۔ تو آگے ہے منسوخ آیات کی اقسام۔ اس کی 3 اقسام ہیں، وہ آیات جن کی قرأت اور حکم دونوں منسوخ ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ کان فیما انزل عشر ردعت معلومات یحرمن ثم نسخنا ب5 معلومات۔ تو جو اعراب نہیں لگے ہوئے تھے تو میں اپنی طرف سے ہے، اللہ پاک میری مغفرت فرمائے، معاف فرمائے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ غلط پڑھا جائے تو معاف فرمائے۔ جن کی قرأت باقی اور حکم منسوخ ہو گیا ہے، مثلا سورہ انفال میں ہے یا ایھا النبی حرد المؤمنین علی القتال ان یکن من 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ تو یہ میں نے کوشش کی ہے ایک مکمل پڑھنے کی۔ اچھا، تیسرا ہے جن آیات کی قرأت منسوخ اور حکم باقی ہو، جیسے سورہ احزاب کی یہ آیت تھی الشیخ والشیخات جو ہے واللہ عزیز حکیم تک، اور مکی و مدنی صورتوں کی پہچان کا عمومی اسلوب۔ مکی صورت یا آیت اس کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو، اور مدنی وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ مکی صورتوں کی پہچان کا عمومی اسلوب۔ مکی صورتوں میں عمومی طور پر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں: سجدہ تلاوت سوائے سورہ حج کے جس میں لفظ قلا ہو، صورت کا آغاز یا ایھا الناس سے ہو رہا ہو،
سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہو سوائے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے، گزشتہ اقوام کے حالات و واقعات کا بیان، اور 6 نمبر پہ آیات و سورہ مختصر ہوں اور عقائد کی اصلاح پر زور دیا جائے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر سوائے سورہ بقرہ کے وغیرہ۔ مدنی صورتوں کی پہچان کا عمومی اسلوب مدنی صورتوں میں اکثر یہ علامت پائی جاتی ہے کہ آیت و سورہ طویل ہوں، عبادات اور معاملات کا ذکر ہو، جہاد کا ذکر ہو، اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہو، منافقین کا بیان ہو، یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا جائے وغیرہ۔ وحی کا مفہوم، اقسام اور طریقے۔ وحی کا معنی چپکے سے دل میں کوئی پیغام ڈال دینا۔ وحی کی مشہور 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور غیر مطلوع۔ اس کا دوسرا نام وحی جلی اور وحی خفی بھی ہے۔ وحی کے طریقے 3 ہیں: دل میں القاء کرنا، پردے کے پیچھے سے پیغام دینا، فرشتے کے ذریعے پیغام دینا، اور روبرو اپنے پاس بلا کر بھی کچھ دینا، یہ بھی شامل تھا۔ نزول وحی کی تفصیلی کیفیات 7 ہیں۔ الرؤیا، یہ ذکر آ گیا ہے، سچے خواب کا آنا۔ الرؤیا صادقہ، سچے خواب کا آنا۔ القاء فی القلب، دل میں بات ڈالنا۔ تمثیل الملائکہ رجال، یعنی فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ جب جبرائیل انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ چوتھا، سلسلۃ الجراس۔ سلسلۃ الجراس ہے، کاف کا پتہ نہیں کیوں اضافہ ہے یا مجھے علم نہیں ہے، گھنٹی کے بجنے کی آواز آنا۔ روایت الملک فی الصورہ، فرشتے کا اصلی شکل میں آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ دیکھا تھا، غار حرا میں پہلی وحی کے موقع پر، سدرۃ المنتہا میں معراج کے موقع پر، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش پر، اور الوحی الفوق، فوق السماء، آسمان پر بلا کر وحی کرنا۔ الکلام من الوراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہونا۔ تفسیر کی اقسام۔ تفسیر کی اقسام 5 ہیں۔ تفسیر کی مشہور 5 اقسام ہیں: تفسیر بالمأثور، تفسیر بالرائے، تفسیر صوفیہ، تفسیر علمی، تفسیر فقہی۔ تفسیر بالمأثور، اس سے مراد وہ تفسیر جو قرآن، احادیث سے نبوی اور اقوال صحابہ و تابعین سے منقول ہو۔ اس موضوع کی مناسبت سے مشہور تفسیر یہ ہے: جامع البیان عن تاویل القرآن از ابو جعفر محمد بن جریر طبری، اسے تفسیر طبری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 310 ہجری ان کی وفات ہے۔ اچھا، پہلی مکی سورت سورہ علق ہے، اور پہلی مدنی سورت سورہ انفال کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، بحر العلوم از ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی 373 ہجری۔ معلم التنزیل از محی السنہ ابو محمد حسین بن مسعود الفرا البغوی 510 ہجری۔ تفسیر القرآن العظیم از عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر، ابن کثیر کے نام سے بھی مشہور ہے، تفسیر ابن کثیر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ الدر منصور فی تفسیر المأثور از جلال الدین سیوطی 911 ہجری ان کی وفات ہے وغیرہ۔ تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے کی 2 اقسام ہیں:
تفسیر بالرائے محمود بے تفسیر بالرائے غیر محمود، جسے مضموم بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی تفصیل آگے بیان کی جا رہی ہے۔ تفسیر بالرائے محمود، اس سے مراد ایسی تفسیر جو مفسر اپنے اجتہاد سے کرے اور اس کی بنیاد زیادہ تر لغت، کلام العرب اور جاہلی اشعار پر ہو، بشرط یہ کہ مفسر اسباب نزول، ناسخ و منسوخ اور اقسام قرآت سے بھی واقف ہو۔ اس موضوع کی مناسبت سے مشہور تفاسیر یہ ہیں: مفاتیح الغیب المعروف تفسیر کبیر از فخر الدین رازی، ابو عبداللہ محمد بن عمر 543 سے 606 ہجری، انوار التنزیل و اسرار التاویل المعروف تفسیر بیضاوی از قاضی ناصر الدین ابو الخیر عبداللہ بن عمر بیضاوی 691 ہجری، البحر المحیط از ابو حیان محمد بن یوسف الاندلسی 745 ہجری وغیرہ۔ تفسیر بالرائے غیر محمود، اس سے مراد ایسی تفسیر جس میں تفسیر بالرائے جائز یعنی محمود کی شرائط کو مد نظر رکھا گیا ہو، بلکہ اس کی بنیاد مفسر کی خواہشات اور بدعتی نظریات پر ہو۔ اس موضوع کی مناسبت سے مشہور تفاسیر یہ ہیں: الکشاف عن حقائق التنزیل و ایوان القویل فی وجوہ التاویل المعروف تفسیر الکشاف از ابو القاسم محمود بن عمر جار اللہ زمخشری۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہم اس کا مزید مطالعہ کرتے ہیں۔ ہاں، دوسری 538 ہجری ان کی وفات ہے۔ تفسیر حسن عسکری از ابو محمد حسن بن علی الحادی 260 ہجری، مجمع البیان للعلوم یا مجمع البیان العلوم القرآن از ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی، تفسیر غریب القرآن از امام زید بن علی، تفسیر غریب القرآن از امام زید بن علی، تفسیر الصوفیہ، اس کی دو اقسام ہیں: الف تفسیر صوفی النظری اور دوسری ہے تفسیر الصوفی الفیضی۔ اچھا، تفسیر الصوفی النظری یہ ایسی تفسیر ہوتی ہے جس کی بنیاد صرف نظری مباحث اور فلسفی تعلیمات پر ہوتی ہے، جس کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً الفتوحات المکیہ از محی الدین ابن عربی متوفی 1240 عیسوی، تفسیر صوفی تفسیر الصوفی الفیضی، اس سے مراد آیت قرآنیہ کی ایسی تفسیر ہے جو ظاہر کے خلاف ہو اور جس کی بنیاد ایسے مخفی اشارات پر ہو جو اصحاب تصوف و سلوک ہی کو معلوم ہو سکتے ہوں۔ مثلاً تفسیر القرآن العظیم از ابو محمد سہل بن عبداللہ بن یونس الشیرازی 283 ہجری، ارائس البیان فی حقائق القرآن از ابو محمد روز بہان الشیرازی صوفی 666 عیسوی ہے یا ہجری ہے۔ تفسیر العلمی، اس سے مراد ایسی تفسیر ہے جس میں قرآنی آیات سے فلسفانہ اور جدید علوم، سائنس اور عمرانیات وغیرہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہو۔ مثلاً امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی 450 تا 450 ہجری تا 505 ہجری کی جواہر القرآن از شیخ الطنطاوی۔ اچھا، اس میں جو دو حوالہ جات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ تفسیر السمرقندی کے نام سے بھی معروف ہے اور یہ تفسیر رازی کے نام سے بھی معروف ہے۔ اچھا، الجوہری
1870 تا 1940 مصر کی الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم، اس کا حاشیہ بھی دیا ہوا ہے، یاد رہے ہے۔ تفسیر فقہی سے مراد وہ تفسیر ہے جس میں قرآن کریم کی صرف احکام والی آیات کی تفسیر کی گئی ہو۔ مشہور تفاسیر یہ ہیں: احناف کی تفاسیر: احکام القرآن از ابو بکر احمد بن علی الرازی الجساس 370 ہجری۔ تفسیرات احمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ از ملا جیون حنفی 1130 ہجری۔ شافعیہ کی تفسیر: احکام القرآن از ابو الحسن علی بن محمد تبری، تو دونوں کا نام احکام القرآن ہے، یاد رہے۔ شافعی اور احناف میں فرق ہے۔ القول الوجیہ از جلال الدین سیوطی 911 ہجری، ان کا 450 ہجری، ان کا 911 ہجری۔ مالکیہ کی تفسیر: احکام القرآن، یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے، از شیخ ابو بکر محمد بن عبداللہ بن محمد اندلسی 543 ہجری۔ الجامع الاحکام القرآن از شیخ محمد بن احمد القرطبی 671 ہجری۔ تو یہ احناف کی، شافعیہ کی اور مالکیہ کی 3 کی ہے، حنبلی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ابتدائی مکاتب تفسیر اور ان کے بانی و طلباء: مکہ کا تفسیری مکتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام لبابہ الکبریٰ تھا، اور یہ شعیب ابی طالب میں محصوری کے ایام میں پیدا ہوئے، اور 68 ہجری کو 70 سال کی عمر میں طائف میں فوت ہوئے، اور انہی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تاویلا، کہ طفیل قائم ہوا تھا۔ آپ اپنے تلامذہ کے درمیان بیٹھ کر درس قرآن دیا کرتے تھے اور اس کے مشکل مطالب کی توضیح کرتے تھے، اور آپ کے اس مکتب سے فیض یاب ہونے والے مشہور طلباء یہ ہیں: حضرت سعید بن جبیر، امام مجاہد، حضرت اکرمہ مولا ابن عباس، اور حضرت طاووس، حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ مدینہ کا تفسیری مکتب: اس مکتب کے بانی حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 ہجری۔ آپ انصاری، ان کی وفات ہے، آپ انصاری تھے۔ آپ کی کنیت ابو منذر جو ہے، ابی بن قاب کی کنیت ابو منذر اور ابو طفیل تھی۔ آپ کو سید القراء کہا جاتا ہے۔ ان کے مشہور تلامذہ میں سے یہ اشخاص ہیں: ابو عالیہ محمد بن قاب الکرزی، زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ اچھا، عراق کا مکتب تفسیر، پہلے یاد رہے مکہ کا آیا تھا، یہ لکھا ہوا ہے مکہ کا، مدینہ کا اور عراق کا۔ عراق کے مکتبہ تفسیر کے بانی حضرت عبداللہ بن مسعود، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، اور قبلہ بنو حذیل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے پہلے ہجرت حبشہ ہو گئی، یا پہلے حبشہ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور قبلتین کی طرف نماز کی سعادت بھی آپ کو حاصل ہوئی۔ 32 ہجری کو آپ کا 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں سے حسب ذیل: علقمہ بن قیس، مسروق، اسود بن یزید، مرہ حمدانی، عامر شعبی،
حسن بصری، قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، نیچے حاشیے دیے گئے ہیں۔ تفسیر کا مکمل نام اس طرح ہے: الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم المشتمل علی العجائب بدائع المکونات و غریب الآیات البحرات۔ علمی حلقوں میں تفسیر جوہری کے نام سے معروف و مقبول ہے۔ شیخ طنطاوی نے ابتدا میں منتخب آیتوں کی تفسیر رسائل و جرائد میں شائع کروائی، لیکن 1922 میں تدریس سے وظیفہ یاب ہونے کے بعد مستقل طور پر اپنے آپ کو اس لیے مختص کر لیا اور ابتدا سے انتہا تک 26 اجزاء میں 1953 عیسوی تک یہ تفسیر مکمل کی۔ یہ کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ ابو طفیل حضرت ابی بن کعب کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی اور ابو طفیل کی کنیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی، یعنی کہ منذر والی کنیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابو طفیل والی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابی بن کعب کا۔ تو مشہور عربی تفاسیر، ایک سیکنڈ میں دیکھ لوں یہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے، پھر اس کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ چلیں یہ سیشن جو ہے وہ اتنا ہی مکمل کر لیتے ہیں، کیونکہ آگے مشہور تفاسیر کا جو ذکر ہے وہ عربی میں ہے، اور کچھ تفاسیر کا ہے وہ جو آگے اردو میں بھی ذکر آ رہا ہے بر صغیر کے لحاظ سے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیں، اور بس اتنی سی گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ میری کوشش ہے کہ میں اسے زیادہ سے زیادہ سپیڈ میں پڑھ سکوں اور صحیح الفاظ اور درست تلفظات کے ساتھ پڑھ سکوں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔